الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا. جو رنگ کے جامی
رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین رمضان اسپیشل۔ آج چوتھا روزہ ہے اور آج ہم گفتگو کریں گے مسائل رمضان پر۔ جب ہم مسائل رمضان کہتے ہیں تو اس سے مراد ان غلطیوں کو درست کرنا ہے جو عام طور پر ہم روزے کے حوالے سے کرتے ہیں، جن کی وجہ سے کبھی ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کبھی فاسد ہو جاتا ہے اور کبھی ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہی نہیں ہے، اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مثلاً روزے کی نیت کب اور کیسے کرنی ہے، سحری کھانے کا وقت کب تک ہے، کیا سحری رات کو کھا سکتے ہیں، پھر افطار میں سنت طریقہ کیا ہے، غلطی سے اگر روزہ پہلے افطار کر لیں تو پھر کیا روزہ قضا کرنا پڑے گا یا اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ کیا ہے، کن صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، یہ ساری باتیں آج ہم اپنے پروگرام میں اپنے مہمان اسکالر سے پوچھیں گے۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں مفتی محمد علی قریشی صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں قاضی عنایت اللہ صاحب۔ سر خوش آمدید۔ شکریہ جی۔ قریشی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ روزہ کی نیت کب اور کیسے کرنی چاہیے؟ کیا اس میں جو عربی والی نیت ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، وہ پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور سنو نیوز کا بھی۔ ویلکم سر۔ ماہ رمضان میں اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بس اس کا روزہ ہو جائے۔ دلوں کا حال تو اللہ خوب جانتے ہیں، اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بالکل ٹھیک۔ امام بخاری پہلی حدیث یہی لے کر آئے ہیں۔ بالکل ایسے۔
باقی یہ ہے کہ یہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان سر یہ عربی کے جملے ہیں جی جو آپ اردو میں بھی اور ہر بندہ مادری زبان میں ان کو یوز اور استعمال کر سکتا ہے. صحیح یعنی آنے والا جو کل ہے جی میں اس دن کی یہ نیت کر لیتا ہوں کہ صحیح. میں روزہ رکھوں گا. صحیح. بس اتنی سی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ان الفاظ کا دہرانا بھی ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کر لینا کافی ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو سحری ہے جی سحری کھانا جو ہے یہ از خود نیت ہے بالکل ٹھیک. کہ ایک شخص سحری فقہا اکرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص سحری کے لیے اٹھا جی. تو سحری کھانا بھی خود بھی نیت ہے. بالکل ظاہر ہے وہ اسی وجہ سے تو اٹھا ہے. جی اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورے دن جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ بیمار ہے جی اور وہ رمضان میں ہی بیماری سے گزر رہا ہے صحیح تو دوپہر کے بعد زوال کے بعد جی اگر وہ کچھ کھائے پیے بغیر پورا دن یوں گزار لیتا ہے اور روزے کی نیت نہیں کرتا تو روزہ نہیں ہوگا. صحیح. اور اگر وہ زوال سے پہلے نیت کر لیتا ہے کہ آج کا جو دن ہے میں کچھ ویسے بھی کھا بھی نہیں رہا ہوں پی بھی نہیں رہا ہوں لیکن میرا روزہ ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، جس کو شرعی نصف النہار کہتے ہیں. جس کو شرعی نصف النہار کہتے ہیں. ٹھیک. اور اسی طریقے سے اگر ایک آدمی رات کو جی. وہ نیت نہیں کر سکا جی اور وہ صبح سویرے ہی وہ اٹھا یعنی مطلب وہ سحری بھی نہیں کر سکا صحیح. لیکن نصف النہار سے پہلے اس نے یہ نیت کر لی کہ آج میرا روزہ ہے تو اس کا روزہ بھی ہو جائے گا. صحیح. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ باقی یہ ضروری ہے سر کہ وہ شخص جو رمضان المبارک میں تو وہ کوئی اور نیت بھی کرے وہ رمضان ہی کا روزہ ہی شمار ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن باقی دنوں میں پھر جب بھی وہ رمضان المبارک کے علاوہ کوئی نیت کر لیتا ہے تو اسی نیت پر ہی دار و مدار ہے کہ وہ قضا روزہ ہے یا وہ نفلی روزہ ہے یا وہ عاشورہ کا روزہ ہے، جو بھی نیت کرے گا وہی نیت جو ہے وہ اللہ کے حضور شمار کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. قاضی عنایت اللہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک بندے نے نیت تو کر لی جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، پھر حدیث شریف کا بھی حوالہ دیا، تو اس نے خیال کیا ہوا ہے، نیت کی ہوئی ہے کہ میں صبح اٹھوں گا اور روزہ رکھوں گا، لیکن نیند کا غلبہ ہے تو وہ اٹھ نہیں سکا، تو دیر سے اٹھتا ہے، تو اگر وہ اب کچھ نہیں کھاتا پیتا اور نیت اس نے پہلے بھی کی ہے، اب بھی اس کی یہ نیت ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، شام تک بغیر کھائے پیے وہ وقت گزارتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر صاحب روزے کے لیے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا جی سر کہ نیت شرط ہے، ٹھیک. سحری سنت ہے. سحری کا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے سہولت کا سبب اور ذریعہ بنایا. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ. جی بالکل. سحری کیا کرو اس لیے کہ اس میں برکت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو کھانے پینے سے انسان کو بدنی قوت حاصل ہوگی، جی لیکن جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی شخص وہ نہیں اٹھ پاتا یا اس کی طبیعت نہیں ہوتی کھانے پینے کو، صحیح، تو ایسی صورت میں وہ بغیر کھائے پیے بھی روزے کی نیت کرے تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا. اس کے لیے سحری کرنا ضروری نہیں ہے، سحری سنت ہے. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں جی سحری کے کرنے کے متعلق، تو سحری کے عام طور پر لوگ دو تین طرح کے تصورات ہیں. جی بعض لوگ کہتے ہیں کون صبح اٹھے گا، بیدار کون ہوگا، رات کو ہی اتنا کھا لیتے ہیں کہ صبح بیدار ہی نہیں ہوں گے. صحیح. تو یہ مناسب نہیں ہے. صحیح. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے عمل کو بذات خود ایک عبادت سے تعبیر کیا. سبحان اللہ. اور آخری پہر میں جب آدمی اٹھتا ہے تو ہر آدمی کی کیفیت یہ ایک طرح کی نہیں ہوتی. اب عین ممکن ہے کہ آج اس کی طبیعت تو نہیں چاہ رہی، لیکن کل اگر یہ سحری نہیں کرے گا تو ضعف پیدا ہو جائے. صحیح. اور روزے پر تقویت نہ حاصل ہونے کی صورت میں روزے کے توڑنے کا باعث
کہیں نہ بن جائے. صحیح. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ایک کھجور کھا لے, پانی پی لے, تھوڑا سا دودھ پی لیا جائے, یہ سنت عمل ہے. ثواب سنت کا بھی ثواب ہوگا اور روزے پر بھی ثواب ہوگا. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتا تو اس سے بہرحال روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نیت البتہ کرنی ضروری ہے. صحیح صحیح. مفتی صاحب ایک بات ضمناً ذہن میں آ گئی ہے کہ یہ جو سر نے ضعف کی بات کی ہے نا, کمزوری ہو جاتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ پہ, آپ کے ذہن میں ہوگا وہ واقعہ ذرا سنائیے, کہ کسی غزوہ پہ جا رہے تھے تو کچھ جو صحابہ تھے انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا, تو وہ راستے میں بڑے وہ کمزور اور نڈھال ہو گئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. جی, یہ جیسے قائی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ امت میں خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک حدیث ہے کہ یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور لوگوں کو تنگیوں میں مت ڈالو. بشروا, خوشخبری دو, اور لوگوں کو نفرت میں. تو یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے. ہاں بالکل. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لا رہے تھے, اور راستے میں آپ کو بتایا گیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے کہ بہت ہی زیادہ وہ پیاس سے بھی نڈال ہو گئے تھے, اور خیمے بھی ان سے نصب نہیں ہو رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گلاس کا پانی لیا اور اس کو نوش فرمایا. اور پھر آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ مطلب یہ زعم اور یہ گمان کر لیا کہ ہم سفر بھی طے کر لیں گے اور روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک لفظ ان کے لیے استعمال فرمایا کہ نہیں, اولئک هم العصاة, کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا اور یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. تو یقیناً اگر حالت سفر میں ہے یا اسی طریقے سے جیسے کوئی خاتون ہے, اس کے مسائل پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے کہ اگر وہ دودھ پلانے والی ہے یا وہ حاملہ ہے یا اسی طریقے سے کوئی شیخ فانی ہے, بزرگ ہے اولڈ عمر کا, اور ان سے روزہ نہیں رکھا جاتا, تو رخصت ہے ان کو, ان کے لیے پھر رخصت, اور ان کو چاہیے کہ وہ رخصت پر عمل کر لے. جان ہے تو جہان ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. جی ناظرین, ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں. عنایت اللہ صاحب, یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر مقررہ وقت سے پہلے کوئی بندہ غلطی سے روزہ افطار کر لیتا ہے, تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے, اس نے اب قضا کرنی ہے یا کفارہ بھی دینا ہے؟ ایسا ممکن ہے, بہت دفعہ ہو جاتا ہے. اس پہ ایک بڑا مزے کا لطیفہ بھی ہے کہ کوئی شخص کمزور ایمان والا ہم جیسا, اس کا روزہ تھا تو انتظار کر رہا تھا, کوئی 1-2 منٹ باقی تھے, تو ادھر سے جیسے ہی وہ اس کو لگا کہ جی قریب ہے, تو اس نے کھجوریں اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی, تیاری میں تھا, تو ادھر سے جیسے وہ لاؤڈ سپیکر آن ہوا تو اس کو سمجھ آئی کہ اب یہ کہے گا کہ جی روزے کا ٹائم ہو گیا. اس نے آواز پہ ہی اس نے کھجور منہ میں ڈال لی. تو ادھر سے مولوی صاحب بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم, حضرات ایک اعلان سنیں, وہ فلاں بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اس نے تو اپنا توڑ لیا. تو ایسا بھی ممکن ہے, اور کہیں آبادی سے کوئی بندہ دور ہے, وہ بھی پہلے کھول سکتا ہے. تو کیا وہ اس کا کفارہ ہے یا قضا ہے؟ سر ایسا ہے کہ روزے کی حالت کے اندر جو شرعی طور پر قرآن مجید نے حکم دیا وہاں ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل. ٹھیک ہے, قرآن کا حکم ہے کہ تم روزے کو مکمل کرو رات تک. بالکل ٹھیک ہے. اب رات واقع ہوتی ہے جس وقت سورج غروب ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد روزہ افطار کرنا ہے. اس سے پہلے اب جیسے آپ نے یہ واقعہ سنایا, جی واقعی ایسا ہو جاتا ہے. صحیح. اگر اس میں مختلف شکلیں آ سکتی ہیں. جی مثلا آبادی سے باہر ہے, بالکل بادل ہو گئے, اچانک گٹا ٹوپ اندھیرا آ گیا. صحیح. اور وہ یہ سمجھا کہ جی یہ تو شام ہو گئی ہے. ہاں, جبکہ ابھی وقت نہیں گزرا تھا, شام نہیں ہوئی تھی, رات نہیں ہوئی تھی. اسی طرح گھڑی اس کے پاس تھی یا موبائل کے اندر تھا ٹائم,
یا نقشہ اس کے پاس جو تھا اس نقشے میں وہ سمجھا کہ کسی اور 2-3 نقشے اکٹھے پڑے ہوئے تھے، اب اس نے بجائے یہاں اسلام آباد کے صحیح اس نے لاہور والا نقشہ دیکھ لیا، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو گئی کسی بھی شکل کے اندر ہو گئی، تو اس صورت میں یہ روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ صحیح 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جتنا بھی یہ جلدی ارلی کر لیا تو اس سے روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی اسے قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے اس پر۔ بالکل ٹھیک۔ اور اسی طرح سحری کے اندر بھی یہ ممکن ہے کہ اگر آدمی اٹھا اور وہ سمجھا کہ ابھی ہے وقت اور وہ کھاتا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو وقت گزر چکا ہے، تو یہ بھی روزہ نہیں ہوگا، اس کی بھی اسے قضا کرنی پڑے گی دونوں صورتوں میں۔ محمد علی قریشی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو روزے دار ہیں وہ صبح و سحری میں اذان تک کھاتے رہتے ہیں، جب تک اذان ختم نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اس کا وقت باقی ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ محترم پروفیسر صاحب، سر سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے جی کہ سحری کا تعلق جو ہے وہ اذان کے ساتھ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک فارمولہ ہے، بالکل صحیح اور جو اذان ہے وہ نماز فجر کے لیے ہے۔ صحیح، بالکل صحیح اذان جو ہے، اذان کا تعلق روزے کے ساتھ بھی نہیں ہے، سحری کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ صحیح یہ فار ایگزامپل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ 5 منٹ پہلے اذان دے دے، صحیح اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ 5 منٹ بعد میں اذان دے دے، اور وقت داخل ہونے کے بعد وہ وضو کرے، یہ وہ پھر آ کر اذان دے۔ صحیح تو اس لیے ہمارے ہاں عام طور پر ایسے ہوتا ہے، کسی اس کا نام تو نہیں لینا چاہیے، مثلا جہاں سے ہم روٹیاں لیتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ جو صبح کے ٹائم بہت مصروف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی قریب جو ہماری اپنی مسجد ہے اس کی اذان ابھی نہیں ہوئی، یا وہاں سے ابھی تک آوازیں بھی نہیں آ رہی، تو وہ کھاتے رہتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اور اس طریقے سے ان کا روزہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ قصداً ایسا کرتے ہیں تو پھر تو ان کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ بالکل تو مطلب یہ ہوا کہ سحری کا جو تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، وقت کا انسان کو صبح صادق جو ہے اس کے ٹائم کا کچھ بتائیں نا ہمارے ناظرین کو۔ جی، ایک ہے صبح کاذب اور ایک ہے صبح صادق۔ جی، وہ صبح جو صادق ہے، جی جو وقت بالکل سحری کا وقت ہے، اگر وہ آج کل کی کسی کو اس کا اندازہ ہے تو اس سے 2 سے 3 منٹ پہلے جب وہ وقت داخل ہوتا ہے صبح، اس سے 2 سے 3 منٹ پہلے، تاکہ اس کو کلی کرنے کا بھی کچھ موقع مل جائے، اور وہ اپنے روزے کو کیا کر لے، احتیاطاً بند کر لے۔ یہ سب سے زیادہ مناسب وقت۔ آج کل تو سر کیلنڈر آ گئے نا، آج کل کیلنڈر بھی آ گئے، گھڑی بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے۔ جب روزہ بند ہوتا ہے تو اس میں کوئی 1-2 منٹ کا مارجن لیا جا سکتا ہے؟ جب روزہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اگر وہ آپ کو وقت کا تعین کا علم ہے، یعنی افطار کا، تو پھر تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ افطار میں جلدی بھی کرو، چونکہ نفس کا اور پیٹ کا بھی ابھی انسان ہم سحری کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، سحری اس نے بند کرا دیا، سحری اس نے بند کرا دی، اس میں کوئی 1-2 منٹ تاخیر سے اگر کوئی کھا لیتا ہے؟ نہیں، اس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جیسے وہ وقت پورا ہوا، اب اگر اس سے وہ 1 یا 2 منٹ آگے نکلتا ہے تو روزہ مکروہ نہیں ہوگا بلکہ ٹوٹے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیلنڈروں پہ وقت دیا ہوتا ہے یہ آخری وقت ہوتا ہے؟ یہ آخری وقت ہوتا ہے، اور اس میں بھی احتیاط، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے، اور زیادہ تر جو ناظرین ٹی وی کو یا اس طریقے سے ان کو دیکھتے ہیں، اس سے بھی ان کو چاہیے کہ فائدہ اٹھا لیں۔ جو ملک کا ایک نظام ہے اور ایک وقت ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا لیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سحری جو ہے وہ اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، افطاری کا بھی فرمائے نا کہ افطاری جب ہوتی ہے تو بعض لوگ تو پہلی اذان کا بتاتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ کھول لیں، بعض لوگ اپنے اپنے مسلک کی اذان کا یا اس کے اعلان کا انتظار کرتے ہیں۔ افطاری کے لیے بھی شرع کا حکم کیا ہے؟ شرع کا حکم بھی یہی ہے کہ سورج، افطاری کا بھی وقت ہے کہ سورج غروب کس وقت پر ہو رہا ہے، جیسے جس وقت پر سورج غروب ہوا تو عام طور پر اذانیں شروع ہو جاتی ہے اس پر۔ میرے خیال میں اس میں کسی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق تو نہیں ہے، لیکن جیسے کچھ احباب جو ہے وہ تاخیر سے اذان دیتے ہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اگر اپنے مسلک کے مطابق
اس کا انتظار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن فقہ حنفی کے مطابق اگر اذان ہو گئی اور اذان مؤذن نے وقت پر دی ہے تو بس لوگوں کو چاہیے کہ اب افطاری شروع کر لیں۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام بھی تو ہے نا کہ جو افطاری ہے اس میں جلدی جو ہے وہ کریں، اور افطاری اس لیے اس میں جلدی کریں کہ پھر جب آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کر لیا، اب پورا کرنے کے بعد مزید اس میں پھر تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب پیٹ کا بھی آپ کے اوپر حق ہے اور نفس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے اور بدن کا بھی اب آپ کے اوپر حق ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے جی۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، اپنے مہمانوں سے مزید باتیں پوچھتے ہیں۔ عنایت اللہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص بھول کے کچھ کھا لیتا ہے، کیونکہ شروع میں جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے تو ہمیں عادت نہیں ہوتی اصل میں بھوکا رہنے کی نا، تو اگر بھول کے کچھ کھا لیں تو کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ سر، روزے کی حالت کے اندر بھول کر کھانے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک نے آپ کو کھلایا اور آپ کو پلایا۔ سبحان اللہ۔ اور بھول کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام جنرل معاملات کے اندر بھی یہی فرمان ہے کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، واہ، کہ میری امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی مہربانی کرتے ہوئے غلطی سے کوئی کام ہو جائے یا یہ بھول جائے صحیح، تو اس کو معاف کر دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کے لیے ہمیں سورۃ بقرہ کی جو آخری آیت جب ہم وہ پڑھتے ہیں، جو خصوصی معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی تھی جی، کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا۔ بالکل۔ تو یہ روزے کی حالت کے اندر بھی اگر انسان بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس کو روزہ یاد نہیں ہے تو روزے کی ثواب میں بھی کمی نہیں آتی، اگرچہ وہ پیٹ بھر کر ہی کیوں کھا نہ لے۔ یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کھا رہا ہے تو اس کے متعلق فقہا نے لکھا کہ اگر دیکھے وہ آدمی صحت مند تندرست ہے صحیح تو پھر اس کو آگاہ کر دے کہ آپ روزے سے ہیں، صحیح، تاکہ وہ متوجہ ہو جائے۔ صحیح۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، تو پھر اس کو آگاہ نہ کرے، کھانے دیں اس کو، اللہ کھلا رہا ہے۔ جیسے ہی اس کو یاد آتا ہے تو جو کچھ اس کے منہ میں ہے، حلق میں ہے، اس کو فوراً نکالے، ہاں نکال دے، واپس کر دے، جی یاد آنے پر وہ بالکل ٹھیک۔ جی مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کی حالت میں برش کرنا یا مسواک کرنا یہ ٹھیک ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ میرے محترم، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ جی، ان میں ایک مسواک کرنا ہے، صحیح، اور سادہ برش بھی کر لینا ہے، صحیح۔ اسی طریقے سے تیل لگا لینا، جی، تیل ہم لگا لیتے ہیں، صحیح، اسی طریقے سے آنکھوں میں دوا اور سرما ڈال لینا، جی، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح۔ اور خوشبو سونگھنا، جی، جیسے گلاب کا خوشبو پھول کی ہے، طرف ہم سر بعد میں آتے ہیں، جی، پہلے ٹھیک۔ فرمائیے کہ جو پیسٹ ہے جی، اس پہ کیا شرع شریعت کا پیسٹ کوئی؟ میں اہل علم کی دو رائے ہے، مفتیان جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ جی، بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ سادہ برش ہو تو یہ سب سے مناسب ہے، ٹھیک ہے، چونکہ مسواک کا تو چلو حدیث میں آتا ہے اور آقا نے اجازت دے دی ہے، بالکل، اور اس میں یہ ہے کہ پھر اس کا ذائقہ محسوس کیا جائے گا، صحیح۔ تو اس لیے سادہ برش کا استعمال زیادہ مناسب ہے۔ سر جو ہم مسواک کرتے ہیں اس کا بھی ایک ذائقہ تو منہ میں آتا ہے، لیکن شریعت کی طرف سے ظاہر ہے مجھے اور آپ کو جب ایک گنجائش اور ایک رعایت یہ چیز دی گئی ہے تو اب اس کو اویل کر لیں آپ۔ صحیح، صحیح۔ اگرچہ اس کا ذائقہ بھی محسوس کیا جاتا ہے، ذائقہ اس کا بھی آتا ہے، مسواک کا بھی۔ اور اسی طریقے سے پوچھنا یہ ہے سر کہ اگر پیسٹ ہم کر رہے ہیں جی تو اس کا اگر ذائقہ آپ آگے نہیں جانے دیتے، جیسے خواتین بھی چکھ لیتی ہیں ہلکا پھلکا، اور اس کے لیے مفتی صاحبان نے اجازت بھی دے گلے سے نیچے وہ نہ جائے، جی جی، گلے سے نیچے نہ جائے، گلے سے حلق تو سے پھر کیا وہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن اہل بعض جن حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہ کرے، وہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ
گویا اس آدمی کو آپ نے بارڈر پر بٹھا دیا، صحیح، بالکل تو وہ صحیح، کسی وقت بھی کوئی غلطی کا اس میں گنجائش اور امکان موجود ہے، تو اس لیے نہ کرے تو زیادہ مناسب ہے، اور اس کا متبادل اس کے پاس مسواک ہے، ٹھیک ہے، تو خواتین بھی وہ زیتون کا وہ مسواک یوز کر سکتی ہے اور مرد بھی استعمال کر سکتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اب خوشبوؤں پہ تھوڑا ارشاد جی، فرمائیے۔ اور اسی طریقے سے خوشبو جو ہے، خوشبو کو سونگھنا بھی ٹھیک ہے اور خوشبو لگا بھی سکتا ہے صحیح، روزہ دار، اور اسی طریقے سے گرمی اور پیاس کی وجہ سے یہ غسل بھی کر سکتا ہے صحیح، دن میں، صحیح، یعنی یہ غسل بھی کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی بھی قسم کا جو انجیکشن ہے اور ٹیکا ہے یہ بھی لگا سکتا ہے، اس سے اچھا بھی سر، روزے پر خوشبو کے حوالے سے بعض لوگوں کا اشکال ہے کہ پرفیوم جو ہے چونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے جی تو شاید روزے کی حالت میں وہ نہیں لگانا چاہیے، اس پہ تو کچھ ارشاد فرمائیے۔ میرے محترم، اس کا تعلق تو روزے کے ساتھ بھی نہیں ہے، عام حالات میں بھی الکوہل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، بالکل ایسے، بالکل لیکن جو خوشبو ہے، عود ہے یا کوئی اور ہے، وہ عطر جو ہے، عطر جو ہے اس کا وہ استعمال کرے، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مزدور لوگ ہیں، جی، وہ دھواں ہے، گرد و غبار ہے، مکی ہے، بالکل، اس طریقے سے کوئی چیز بھی حلق میں جائے، صحیح، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا ایک اور چیز جو ہے نا وہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناک میں اگر آپ نے کوئی انہیلر وغیرہ استعمال کیا ظاہر ہے یا کوئی اور لیکوڈ جو ہے یہ وہ روزوں ڈالا کے ہے جدید اور کان میں اور آنکھ میں، جی ان تین سے کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس میں اب جو جدید رائے ہے وہ یہی ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آنکھ میں چونکہ سرمے کا استعمال ہو سکتا ہے تو آنکھ میں آپ دوائی بھی ڈال سکتے ہیں۔ صحیح، اچھا، انہیلر کا استعمال میں یہ ہے، یہ روزہ اور جدید میڈیکل مسائل میں اب یہ مسائل آ گئے اور سماج کو اس کی ضرورت بھی ہے جی جی، کہ جب آپ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں تو اگر اس میں صرف ہوا ہے اور اس میں کوئی آپ نے لیکوڈ کوئی چیز بھی نہیں ڈالی تو روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس میں کوئی لیکوڈ چیز بھی ہے اور اس کو آپ اوپر کی طرف سونگھ رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں پھر روزے پر فرق پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ایک میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے بدن پر گیلا کپڑا جو ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں، رومال رکھ لیتے ہیں، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایک اسی طریقے سے غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے تو صحیح کہ وہ کر لے، لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بالفرض یہ امور بندے کو پیش آ جائیں۔ عنایت اللہ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں ساتھ۔ سر یہ فرمائیے کہ میں نے پڑھا ہے، یہ لکھا ہوا کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اسی طرح ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، تو کیا ان سے کوئی طاقت وغیرہ نہیں آ جاتی؟ کیا فرماتے ہیں اس پہ مفتیان ہمارے؟ اصل میں شریعت نے جو اصول متعین کیا کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، ٹھیک، اس کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں، تو روزے کی حالت کے اندر دماغ یا معدے کو اس کے پراپر راستوں سے دوا یا غذا پہنچائی جائے، صحیح، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک، اگر جو کھانے کے راستے ہیں یا دماغ تک جو رسائی کا ذریعہ ہے وہ اس پراپر راستے سے نہیں ہے، مسام کے ذریعے سے ہیں، بدن کے رگوں کے ذریعے سے ہیں، تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح ہے۔ البتہ اب اس میں انجیکشن لگا لیا گیا رگ کے اندر، صحیح، یا ڈرپ کی شکل میں لگا لیا گیا، یا جو ڈیبیٹیز کے مریض ہوتے ہیں وہ ویکسین لگاتے ہیں، یا کرونا کی ویکسین جس طرح لگائی گئی تھی، تو یہ تمام سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صحیح، لیکن اگر طاقت کے لیے وہ لگواتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا پھر بھی نہیں ہے۔ صحیح، رگ میں لگائیں یا اس میں نس میں لگائیں، مسکولر ہو، دونوں صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ صحیح، البتہ طاقت کے لیے لگوائے گا تو پھر مکروہ ہے۔ اور اگر ویسے بات سمجھ آئی کہ ظاہر ہے چونکہ ہم نے روزے کی روح کو حاصل کرنا ہے تو یہ دوسری طاقت وغیرہ جو بظاہر لینے کی کوشش کریں انجیکشن وغیرہ سے یہ نہیں کرنی چاہیے، تو یہی بات پھر سمجھ آتی ہے۔ بڑی اہم بات آپ نے۔ جی سر، جی سر، بیسیکلی یہی ہے، فلسفہ اس کا یہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے
کہ روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے ہی کر لینی چاہیے۔ تاہم ضروری نہیں کہ آپ روزے کی نیت عربی میں ہی کریں، دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہم سحری کو نہیں اٹھ سکے تو بغیر کھائے پیے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اور شام کو افطاری کریں گے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ سحری کرنا سنت تو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باعث برکت بھی فرمایا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے میں دیر کو پسند فرمایا، تاہم اذانوں کے درمیان اور آخر تک کھاتے رہنا درست نہیں۔ اگر کوئی بندہ غلطی سے روزہ پہلے افطار کر لیتا ہے تو اسے وہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا، تاہم اس کا کفارہ نہیں۔ رمضان کے شروع میں ہمیں روزے کی عادت نہیں ہوتی، اگر بھول کر آپ کچھ کھا لیں، پھر جب یاد آ جائے تو جو منہ میں ہو اس کو فوراً باہر پھینکیں، جو کھا لیا ہے اس پہ معافی ہے، آپ کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کے ساتھ مسواک کی اجازت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے رکھی ہے، چونکہ مسواک کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، اسی لیے علماء نے برش کی بھی اجازت دے رکھی ہے، بشرطے کہ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے نہ جائیں۔ خوشبوئیں سونگھنے سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین، روزے کے مسائل ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ ہم ان پر کل گفتگو کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔